یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز۔ آج یہ ہمارا 10واں پروگرام ہے اور آج کا موضوع ہے UN SDGs 2030 گول نمبر 9، انڈسٹری، انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر، یعنی صنعت، جدت اور بنیادی ڈھانچہ۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے آل دا وے فرام کوالالمپور ملیشیا ڈاکٹر مصطفیٰ قزباش صاحب۔ ان کے ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر حفیظ الرحمان ویڈیو لنک کے ذریعے، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید زاہد بادشاہ صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا رن ڈاؤن کریں گے گول نمبر 9 پہ، اس کو سمجھتے ہیں کہ گول نمبر 9 کیا ہے اور اس پہ ہم کس طرح اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ گول نمبر 9 میں 8 ٹارگیٹس ہیں اور 12 انڈیکیٹرس ہیں، اور اس کو جو انڈسٹری، انوویشن اور انفراسٹرکچر کا نام دیا گیا ہے، یعنی صنعت، جدت اور بنیادی ڈھانچہ۔ اس پہ ہم یہاں پہ بات کریں گے۔ اس کا جو کانسیپٹ، ظاہر ہے ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بز ورڈ ہے ہر جگہ پہ، بلاک چین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، AI، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کے ساتھ پائتھان، بہت سارے جو ورڈز ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ گول نمبر 9 میں ہم کس طرح انوویشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ ہمارے پاس 17 گولز ہیں اور ایک گول ناسا کی طرف سے ہے، اسپیس فار آل، اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ 17 گولز کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے آسانی کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ایک ہم نے کہا سوشل SDGs، سماجی، دوسرا ہمارے پاس ہے انوائرمنٹ کا یعنی ماحولیاتی، اور پھر تیسرا ہے اکنامک یہاں کی معاشی۔ اور آج ہم ڈسکس کریں گے گول نمبر 9 کو۔ پاکستان کا اس وقت جو رینک ہے وہ 137 ہے، یعنی 167 ملکوں میں ہمارا نمبر 137 آتا ہے۔ اور گول نمبر 9 کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک اچھی بات یہ ہے باقی تک کچھ گولوں سے کہ یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس میں بہتری ہے، لیکن بہتری جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری ہے، یعنی کہ اس کو اسٹریٹ ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہے، بہرحال پھر بھی یہ آگے کی طرف ہے۔ یہ پورے ایک چارٹ ہے جہاں سے ہم اس چیزوں کو ڈرائیو کرتے ہیں، یہ UN کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ وہ تھوڑے سے ٹارگیٹس ہیں جس کو UN جو ہے وہ جج کرتا ہے کہ پاکستان میں گول نمبر 9 پہ اس وقت کیا اس کی پوزیشن ہے۔ مثال کے طور پہ ہماں پہ رورل پاپولیشن کا ہے، اس کے علاوہ موبائل کو کتنے لوگ یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کتنی جگہ پر ہے، انفراسٹرکچر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں یہ یہاں پہ آتی ہیں، اور یہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ کس میں ہم اوپر کی طرف سے ہیں، کس میں ہم نیچے کی طرف ہیں۔ اور ہمارا کام یہ ہے اور پورے پاکستان کا کہ اس پہ ہم اپنا انپٹ ڈال کے اس کو بہتر کر سکیں، اور اسی کو آج ہم بیٹھ کے یہاں پہ ابھی ڈسکس کریں گے۔ جو پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں انوویشن کی، انفراسٹرکچر کی، تو ایک بہت بڑا جو ہمیں ایڈوانٹیج ہوا وہ CPEC سے ہوا۔ CPEC کے آنے سے بہت ساری چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جائیں گی۔ تو CPEC ایک ہمارا ایک پازیٹیو سائن ہے۔ دوسرا، ہمارے پاس 22 سے زیادہ اسپیشل زون جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پلان بھی ہوئے ہیں، وہ بنے بھی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمارا 60% کے قریب ایکسپورٹ اس میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 5G کو بھی ٹرائل کی بیس پہ یوز کیا، اس سے ہم نے اراؤنڈ $350 ملین اس میں ہم نے انکریز ریز بھی کیا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک لینڈسکیپ ہے پاکستان کا گول نمبر 9 کے حوالے سے، جو کہ ایک پازیٹیو سائنز ہے سارے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ ابھی ہماری جو اوور 25% جو ہے لیبر فورس جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل میں ہمارا اچھا کام ہے، لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے یہاں پہ کہ ہمارا اس وقت جو گلوبل انوویشن انڈیکس ہے اس پہ ہم 105 پر ہیں 132 ملکوں میں، یعنی یہ غور طلب بات ہے۔ اس پہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، جب ہم نے ایکسپرٹس کو انوائٹ کیا، ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم گلوبل انوویشن انڈیکس میں اتنے نیچے اس وقت کیوں ہیں۔ 105واں ہمارا نمبر ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو یہ ہم نے کافی جو ہمارے گولز ہیں اس پہ ہم نے بات کی، ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو R&D پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے، یعنی وہ 1% بھی نہیں ہے، یعنی کہ ½ % بھی نہیں ہے، وہ اراؤنڈ 0.3% کے قریب ہے جو نمبرز ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہمارا R&D میں ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد انٹرنیٹ پینیٹریشن اچھی ہے ہماری، آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اس کو ہم نے لے کے آنا ہے کنسٹرکٹیو کام میں، یعنی جو ہمارے کافی سوشل میڈیا پہ اس وقت ایفرٹس ہوتی ہیں
وہ ظاہر ہے لوگ اپنی کیپیسٹی میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو لے کے آنا ہے پروڈکٹیو پہ، کنسٹرکٹیو پہ. تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اگر ہم 1947 سے دیکھیں کہ پاکستان نے کیا کچھ جو بڑے کام اس میں کیے ہیں، آپ کے سامنے ہم نے PIDC بنایا، ہم نے وابڈا 1958 میں بنا، پھر کراچی اسٹیل مل جو ہے 1973 میں بنی. تو اس طرح کا ایک تھوڑا رن ڈاؤن آپ کو ہم نے دیا ہوا ہے کہ اس طرح کے. لیکن جو بڑے نام ہیں وہ 1997 کے بعد رک گئے تھے. تو یہ بھی ایک ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. ہمیں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں بتائیے کہ 1997 کے بعد سے CPEC کے علاوہ ہم نے کیا کچھ اس میں اچیو کیا، آپ ہم سے شیئر کیجیے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم یہاں کے دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیٹ، جیسے میں نے بتایا کہ 38% ہے اس وقت. اس کو ہم آگے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 5 یا 2 کنیکشنز ہیں تو وہ ایک ہی ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں آدمی ایک ہی چیز کو یوز کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے وہ 38% ہے. اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ہم مے بی 55-60 پہ چلے جائیں، لیکن اس کے راؤنڈ اباؤٹ اسی کے انداز میں اندر میں ہم رہیں گے. R&D کا ہم نے آپ بتایا. انڈسٹریل زون 80%، 80+ زون جو ہیں وہ یا تو ماڈرن ٹیکنالوجی سے تھوڑا دور ہیں یا اس طرح پرفارم نہیں کر رہے جو انہیں کرنا ہے. تو ہمارا جو بڑا جو فوکس ہونا چاہیے کہ جتنے ہمارے جو اسپیشل زون بنے ہوئے ہیں ان میں ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو وہاں پہ لے کے آئیں. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سے ان کو ہم ظاہر جب یوز کریں گے تو ہماری ترقی تیزی سے آگے بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی ایکسیس جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اربن ایریا میں تھوڑا کم ہے اور رورل ایریاز میں کم ہے اور اربن میں تھوڑا سا زیادہ ہے. اس کو ہم تھوڑا سمجھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹارٹ اپس ہیں ہمارے پاس تقریباً 2022 سے 42% جو ہے نا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ڈراپ ہوئے. یعنی 800 سے زیادہ اسٹارٹ اپ ہم نے شروع کیے تھے 2000 سے پہلے، 2020-21 کے بعد، لیکن ان میں سے 40% جو ہے نا وہ ڈراپ ہوئے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں ان میں اس طرح کی کیا پرابلم ہوئی. انکیوبیٹر سینٹرز جو ہیں جو بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ بائی لارج گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا لیکن اس طرح ہم کو اچیو شاید نہیں کر سکے. اس پہ بھی ہم سمجھیں گے. اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں بتانا ضروری ہے کہ ہم ویسے تو ایگریکلچر کنٹری سمجھے جاتے ہیں، ہم زرعی ملک سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو ہماری ایگریکلچر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 22-23% ہے. اور تقریباً 60% جو ہے ہمارے پاس جو GDP میں کنٹریبیوشن ہے وہ سروسز کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پروڈکشن نیچے کی طرف ہے، ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بھی 20-22% کی طرف ہے، لیکن سروسز 60% ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ یہ 60% جو ہے یا 58.9% ٹو بی پریسائز، کہ اس کا کیا پرابلم ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہم کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں. اگر تھوڑا سا ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کا جو بریک اپ ہم نکالتے ہیں کہ سروسز کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں انوالو ہیں اور اس سے ہم چیزیں اچیو کر رہے ہیں، لیکن یہ انف نہیں ہے. اٹس ناٹ انف. ہمیں کام کرنا ہے ایگریکلچر پہ، ہمیں کام کرنا ہے پروڈکشن پہ. اگر ہم ایگریکلچر اور پروڈکشن پہ ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں سے چیزیں آگے چلیں گی. سروسز میں اتنا زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اور ایک چیز اور سمجھنے کی ہے اور ویری انٹرسٹنگ اس سینس میں کہ جب ہم اس کو فیکٹس کو دیکھ رہے تھے کہ 60% یہ بڑھ تو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پاورٹی لیول بھی بڑھ گیا، 27.3 پہ ہم آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بھوکے سوتے ہیں اس کی تعداد بھی 3 کروڑ سے بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹ پروپورشنل ہے غربت سے اور پاورٹی سے اگر ہم صرف سروسز میں ترقی کریں. سروسز کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ اور ملکوں کو دیکھیں، پڑوس ملک کو بھی دیکھیں، کہ انہوں نے پہلے اپنے جو انڈسٹری تھی اس کو مضبوط کیا، اس کے ساتھ وہ سروسز کو لے کے آئے. سروسز نے انڈسٹری کو سپورٹ کیا، مضبوط کیا. اس طرح انڈسٹری مضبوط ہو گئی، سروسز مضبوط ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک سے باہر جانے کی تیاری کی. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کی انڈسٹری اسٹرانگ ہو گئی، سسٹینیبل ہو گئی، اور ان کے پاس غربت کا لیول بھی نیچے آ گیا. ہم جو بات کرتے ہیں کہ جو خالی پیٹ لوگ سوتے ہیں اس کی تعداد میں کمی ہوئی. تو اس کے لیے ہمیں تمام چیزوں پہ کام کرنا ہوگا. ایک فیکٹر پہ اگر ہم کام کریں گے تو ہم اپنے آپ کو ایک اور ڈینجر زون میں لے کے جاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ AI کی وجہ سے کسی سروسز پہ ہمیں فرق پڑا تو پھر یہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں تمام چیزوں پہ ہمیں شامل ہونا چاہیے. اچھا، اب اسی کو سمجھنے کے لیے
ہم نے اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا. ہم یہ پروگرام لے کے آئے آؤ مل کے بنائے پاکستان. اس کا مشن، اس کا ویژن یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو میری بات سن رہے ہیں وہ UN کے SDGs پہ شامل کریں اپنے آپ کو، اس کورس میں لے آئیں، اس کو پڑھیں. 169 ٹارگیٹس ہیں، 231 انڈیکیٹرز ہیں. ان کو ہم نے پڑھنا ہے، ان کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان کو اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس میں یوز کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے کارپوریٹ لوگ ہیں اس میں ان کو اپنی انڈسٹری میں اس کو یوز کرنا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے شرکا سے بات کریں گے کہ ہم گول نمبر 9 کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے آگے مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 9 پہ. ہم اپنے شرکا سے بات شروع کرتے ہیں. ہم انوائٹ کرتے ہیں زاہد بادشاہ صاحب کو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف رہے گا سر. جی میرا نام سید زاہد بادشاہ ہے اور میں اسٹارٹ ہوا الیکٹرانکس انجینئرنگ سے اور بعد میں نے پھر ماسٹرز کیا امریکہ سے کمپیوٹر سائنس میں. وہاں سے پھر میری کیریئر ڈائریکشن چینج ہو گئی اور انیشیلی پاکستان میں کام کیا میں نے سپارکو گورنمنٹ آرگنائزیشن میں. پھر میں مڈل ایسٹ چلا گیا، پھر وہاں سے میں یورپ میں چلا گیا. تو تھوڑا سا کام میں نے امریکہ میں کیا ہے جب میں وہاں پڑھ رہا تھا، تھوڑا سا میں نے یورپ میں کیا 4-5 سال. مگر زیادہ تر میری زندگی جو گزری ہے وہ مڈل ایسٹ میں گزری ہے اور سب IT اور ٹیلی کام انڈسٹری میں، اور جس میں نے ایک کمپنی فاؤنڈ بھی کی تھی اور چلائی بھی تھی وہ 6-7 سال. اور اب میں پاکستان واپس آ گیا ہوں اور میں اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گیا ہوں. تو کوئی 1.5 سال سے سمجھے میں تعلیم کے شعبے سے ہوں. چلے سر، یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جی کہ آپ تعلیم کے شعبے سے آپ کا تعلق. جی اب تعلیم میں ایکیڈیمیا کو جی کہتے ہیں کہ ایکیڈیمیا کارپوریٹ ورلڈ سے اتنے ہی دور ہے جتنے میں اور آپ مونٹریال سے. تو اس گیپ کو ہم کیسے کم کریں، ختم کریں تاکہ ایکیڈیمیا جو ہے وہ جیل ہو جائے، الائن ہو جائے کارپوریٹ ورلڈ سے. سر جی اصل میں دونوں ڈفرینٹ ڈائریکشن ہیں. ایک اکیڈمیا کے ڈفرینٹ ڈائریکشن ہوتی ہے، انڈسٹری کی الگ ڈائریکشن ہوتی ہے اور گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. مگر اس میں کافی ایفرٹس ہو رہی ہیں. یعنی ہر یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں جتنی بھی یونیورسٹی جب میری نظر میں جو ہیں ان میں انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز ہیں جس میں وہ انڈسٹری کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ان سے ایڈوائز لیتے ہیں مختلف چیزوں پہ، کورس کے کریکولم پہ بھی اور دوسری چیزوں پہ بھی ان سے ایڈوائز لیتے ہیں. اور وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے ابھی، اس کو ظاہر امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سینٹر آف ایکسیلنس ہیں، انکیوبیٹر سینٹرز ہیں جو کہ انڈسٹری سے لنک ہیں اور بہت پازیٹیو ہے. یعنی آج سے اگر آپ 10 سال پہلے چلے جائیں اور آج دیکھیں تو بہت فرق ہے ابھی بھی، مگر اس اسکیل پہ نہیں جس پہ ہونا چاہیے. اس کو بھی بہت امپروو ہونا ہے تاکہ کولیبریشن جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے انڈسٹری اور اکیڈمی کی. جی اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ جو ایک لفظ آتا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو کہ ہمارے اربن اور رورل میں ہے، جی تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو ڈیوائڈ بھی کافی بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاپولیشن بھی زیادہ ہے وہاں پہ، اور وہ اگر ڈیجیٹل کی طرف نہیں ہوں گے، یعنی ڈیجیٹلائزیشن نہیں کر رہے ہوں گے، تو وہ ہم ٹارگٹ کیسے اچیو کریں گے جو گول نمبر 9 میں ہمیں کرنا ہے 2030 تک؟ کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے. اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. دیکھیں ایک تو ایجوکیشن ہے کہ رورل ایریاز میں ایجوکیشن کا فقدان ہے. دوسرا جو ہے انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے، ظاہر ہے کافی ہے مگر پورا نہیں ہے. پھر اسپیڈ کا مسئلہ ہے، تو پھر پرائز بھی ہے اس میں. پاور کا ایشو ہے، پاور ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی. تو بیسک انفراسٹرکچر اگر ہم پاور کو اور انٹرنیٹ کو امپروو کر دیں گے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یوتھ جو ہے خاص طور پہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. یہ میں نے پاکستان آ کے اندازہ لگایا ہے پچھلے 2 سال میں کہ ہماری یوتھ کا جو پوٹینشیل ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے اور وہ بہت اچھا استعمال کر رہا ہے اس کو. اب چاہے اس کا یوز کچھ نیگیٹو یوز بھی ہوگا، کچھ پازیٹیو بھی ہوگا، مگر اس کو استعمال کرنا اس کا آتا ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ ہم اس ٹول کو استعمال کریں اور اس کو پازیٹیو صورت میں اس طرح موٹیویٹ کریں یوتھ کو، اس طرح ایکٹیویٹ کریں کہ اس سے ایجوکیشن بھی ہو، اس سے وہ کمائے بھی اور اس سے وہ آگے بڑھے اور ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے کم ہو.
اچھا اب مجھے سر یہ بتائیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ 60-64% یوتھ ہے. جی اچھا اگر میں اس طرح کہوں کہ ہمارے پاس را مٹیریل ہے پوٹینشیل بنانے کے لیے, جی ٹھیک ہے, دوسرا ہم کیا چیز یوز کریں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ 4th جنریشن یعنی انڈسٹریل ریولیوشن کے اندر وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کرے. جی سوشل میڈیا پہ رہنا ایک الگ کام ہے لیکن پروڈکٹیو کام کرنا الگ کام ہے, اس پہ بات کیجیے پلیز. جی جی بالکل یہ بات صحیح ہے, مگر کم سے کم اس سے وہ اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے. سوشل میڈیا استعمال کرنے سے ان کو اویئرنیس کریٹ ہو گئی. جیسے پہلے جب کمپیوٹر آیا تھا تو مجھے یاد ہے لوگوں کو دے ور افریڈ آف دی کی بورڈ پہ استعمال کرنے کی. گیم جب آیا, گیمز اس پہ آئے, گیم کھیلے تو وہ فرینڈلی ہو گئے. تو آپ وہ بہت آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس پہ آپ ایجوکیشن مٹیریل ڈالیں ان کے لیے, آسان اردو میں ایجوکیشن مٹیریل ڈالیں, بیسک اسکلز پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے, ایسے اسکلز جس سے وہ فری لانسنگ کر سکیں, جلد سے جلد کمانے کے قابل ہو سکیں. اپنا جو ان کا کام ہوتا ہے زرعی آمدنی ہے یا ان کا چھوٹی شاپس ہیں یا کوئی اور اسکل کا کام ہے جو گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں وہ کرتے ہیں, اس میں ان کا اسکل بہتر ہو, لیول بہتر ہو, تاکہ ان کی انکم بہتر ہو. تو اس سے ان کو موٹیویشن ملے گا کہ اس سے اور ایجوکیشن حاصل کریں, اس سے اور امپرومنٹ کریں. تو بیسیکلی ساری چیزیں جو رن ڈاؤن ہوتی ہیں وہ ایجوکیشن پہ ہوتی ہیں, اور یہ ٹول ان کے ہاتھ میں آپ بڑی آسانی سے ان کو ان کی زبان میں ان تک ایجوکیشن پہنچا سکتے ہیں, بجائے وہ پیسے کے بہت کم خرچ کیے بغیر. یعنی پیسہ آپ نے کم خرچ کرنا ہے اور اس میں آپ ایجوکیشن آپ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ٹول ہمارے پاس ہے, بہت اچھا موقع ہے. اچھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو یوتھ جو ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جی وہ زیادہ ان کا فوکس ہے کہ مونیٹائز کر کے اور اس کا وہ ایک اچیومنٹ لے لیتے ہیں, لیکن مونیٹائز کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی کہتے ہیں بلو دا بیلٹ بھی جاتے ہیں, بڑا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں صرف مونیٹائز کرنے کے لیے, اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہمیں ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے یا ہوگا؟ دیکھیں کچھ حد تک تو نیگیٹو استعمال ہوگا, 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. تو مگر یہی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ چونکہ یوتھ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اب ہم کو جو ہے اس کو پازیٹیو کی طرف موڑنا ہے, اس کو ڈائریکشن دینی ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ ایجوکیشن سے ہوگی. اچھا اب اگر تھوڑا سا ہم یوتھ سے ہٹ کے ہم آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف, جی آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کتنی ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے, کتنا آپ کو ڈیجیٹائز کر رہی ہے؟ اتنی کوئی چیز اگر آپ مجھے مثال دیں سمجھنے کے لیے. دیکھیں گورنمنٹ کے کچھ پروگرامس تو بہت اچھے ہیں. مثال کے طور پر راسٹ ابھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے, کوئی 2-3 سال ہوئے ہیں. بہت اچھا پیمنٹ سسٹم ہے, فری بھی ہے اس وقت, فاسٹ بھی ہے, اور ہر ایک کو اویلیبل ہے. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ موبائل پیمنٹ سسٹم جو آ گئے ہیں مختلف نیٹ ورکس پہ مختلف ناموں سے, تو وہ بڑی آسانی سے پیسے جو ہیں چھوٹی اماؤنٹ میں لوگوں تک ٹرانسفر ہو رہے ہیں, جو کہ پیمنٹس کے لیے بڑی آسانی کر رہے ہیں. تو یہ 2-3 ڈیولپمنٹس تو بہت اچھی ہیں. مگر اگر آپ کہیں اس کی پیس اور کیا یعنی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم کو پہنچنا چاہیے پچھلے 10 سال میں, تو میرے خیال میں پیس ذرا سلو ہے. ہم کو تھوڑی سی پیس بڑھانی پڑے گی, اور گورنمنٹ کو جو ہے نا ای گورنمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دینی ہوگی. اگر ای گورنمنٹ کی طرف پروجیکٹ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا, ہماری لوکل کمپنیز بھی آگے بڑھیں گی, جابس کریٹ ہوں گی, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی ایفیشنسی آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی ای گورنمنٹ کی طرف سے آنے سے. تو یہ بڑے بہت پازیٹیو رولز ہیں اس کے اندر. میں سعودی عرب میں رہا ہوں, میرے ہوتے ہوتے پچھلے 20 سال کے اندر وہ اتنے خراب سسٹم سے ای گورنمنٹ کی طرف آ گئے ہیں کہ میں حیران ہوا. یعنی وہ لوگ جن کی ایجوکیشن لیول بہت لو تھی, انگلش کی لینگویج نہیں آتی تھی, پیور عربک میں کام کرتے تھے, انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پچھلے 20 سال کے اندر. ہم کو تو کافی حد تک انگلش بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, چلیں اردو میں بھی کام کر سکتے ہیں, مگر انگلش بھی ہم کو آتی ہے, ہمارے لیے ایک لینگویج کا ایشو نہیں ہے اتنا. تو ای گورنمنٹ پہ گورنمنٹ اگر فوکس کرے اور میسو طریقے سے, اور اس میں ایسا ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کے پروگرام کو ختم کر دیتی ہے. تو ہم ایسے پروگرام بنائیں جس کو پروٹیکشن حاصل ہو کہ صاحب اس کو کوئی گورنمنٹ ڈی ریل نہیں کرے گی, کوئی اس میں غلط چیز ہے اس کو صحیح کریں آپ, مگر ڈی ریل نہیں ہونے چاہیے پروگرامس آپ کے. جو پازیٹیو پروگرامس ہمارے یہاں آتے ہیں کسی بھی کوئی گورنمنٹ بھی لائے, ٹھیک ہے, اس کو ڈی ریل کرنے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ ایک اپروچ ہے کہ نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو ڈی ریل کرتی تھی, جو کہ نقصان ہے ملک کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ جو ہے ہم کو اس کو ہٹانی چاہیے, اور ڈی ریل نہ کریں, اس میں امپرومنٹ کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے, کوئی خرابی ہے, اس کو آپ امپرومنٹ کر لیں, اور اس کو بغیر کسی نام کے تشہیر لے کے آئیں, پاکستانی لے کے آئیں, کسی پارٹی کے نام سے نہ ہو, کسی انسان کے نام سے نہ ہو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایک چلتا رہے, وہ چیز سسٹینیبل ہو. جی اچھا اب جو ہرڈلس پہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی, ایک عادت ایک تو آپ نے بتائی تھی ہمیں
आप क्या समझते हैं कि रियल चैलेंज क्या है प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर के साथ, कि अगर वो कुछ करना चाहती है इस तरह के काम, तो ज़ाहिर है वो कर सकती है, उसके पास उसका चार्टर भी है, डोमेन भी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो टू लेट टू लिटिल वाली बात है। तो आप बताएं कि इसमें किस तरह हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे ख्याल में हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, यानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक निज़ाम होता है, एक तरीक़ाकार होता है ब्यूरोक्रेसी का काम करने का, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी का इशू तो है बहरहाल एक, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हम वक्फे पे के बाद आएंगे, इसी में हम बात करेंगे कि वो चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसे उसको करना चाहिए। आप देख रहे हैं आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। इसी पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके यहीं से बात शुरू करेंगे, जाइएगा कहीं मत। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, प्रोजेक्ट बाय और मिलके बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स। अब हम चलते हैं कोलालमपुर मलेशिया और हम बात करेंगे मुस्तफा कजलबाज साहब से जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अपना तारुफ कराइएगा प्लीज़। जी, माय नेम इज़ मुस्तफा कजलबाज। मैं डेटा और AI से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। बट बिफोर आई जम्प इनटू माय इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू थैंक हाजी मोहम्मद इकबाल साहब एंड अमार जाफरी साहब फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेशन। तो मेरा इंट्रोडक्शन जी बस छोटा सा यही है कि मैं पिछले अराउंड 2 डेकेड्स डेटा और AI से इन्वॉल्व हूँ। आई बीन टू मल्टीपल कंट्रीज लाइक सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया, म्यांमार, and somehow I end up writing few books on data as well. So ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, nothing much जी। थैंक यू सर। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं गोल नंबर 9 की। अच्छा, हम जब पाकिस्तान को देखते हैं और एक लफ्ज़ जो आता है, मैं एक पुराना लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आप मुझे नया लफ्ज़ बताइएगा, कि सेंट्रलाइज डेटाबेस, कि हमारे पास सेंट्रलाइज डेटा होना चाहिए जिससे हम बैठ के आगे का सफ़र तय कर सकें। डेटा की कमी है, आप बताएं कि नया नाम क्या है और कैसे हो सकता है सर? जी, एक्चुअली सेंट्रलाइज को हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि when this whole data warehousing concept came in, right, centralize is more over bringing all data in one place and managing by a centralized team. When we talk about bringing data at one place, it does not mean that everybody start using it. The whole idea behind bringing data at one place was enterprise reporting. And when we talk about enterprise reporting, is about enterprise decisions. Normally लोग जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप डेटा को एंटरप्राइज में ले आएं और पूरी एंटरप्राइज यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको हिट करना शुरू कर दें. People have been doing that, but we have learned in last couple of decades that was not a sustainable approach to bring data in one place and everybody start hitting it. Technology limitations हैं, a lot of limitations are there. Centralized team के ऊपर आप सब अगर तकिया करना शुरू कर देंगे तो limitation of resources, bottlenecks, all those challenges start coming in. Now the new approach which is getting very popular nowadays is federated approach. Federated approach is actually the essence of the old centralized piece. When I say old centralized piece, it was an enterprise reporting, enterprise data. In federated approach, we still have enterprise data warehouse where you bring everything in one place, and enterprise level management, which is CEOs, C-level, MD level, sales director, managing director will still hit the enterprise warehouses or enterprise centralized data. And then at the portfolio level, portfolio when I say is like procurement, sales, marketing will have their own data products. And then in this federated approach, I normally call it federated approach. So we have
enterprise reporting data products, we have portfolio reporting data products, and then we have dedicated products. Means अगर procurement के अंदर, अगर sale के अंदर किसी को अपने लिए एक dashboard चाहिए, अपनी छोटी रिपोर्टिंग के लिए जो किसी और से शेयर नहीं करता, तो वो भी क्रिएट हो जाएगी. तो तीनों लेयर्स ऑफ डेटा प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट आया. एंड व्हेन वी कॉल इट फैडेटेड मींस all data products will be created in your ecosystem, but there will still be a small centralized team, very small centralized team. That team will not be managing anything, but that team will have a blueprint of whatever is happening in your organization. And whenever new comes, Mustafa ne ek data product बनाई है, tomorrow Jena saab comes and say, hey, I have this business requirement. So who will tell whether there is already a data product in your organization or not? So this is a small team, part of the federated team, federated approach, I would say, which normally I call it data practice management team, DPM team, will know that which products, which KPIs are already built in and available inside the organization for reusability. So ये एक मैंने आपको एक आसान अल्फाज में federated को समझाया. थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिएगा कि आपकी नॉलेज में, आपकी नज़र में जो पाकिस्तान की मार्केट को हम देखें कि जो एसएमईज हैं वो डेटा एनालिटिक्स कितना यूज़ करते हैं, आया कि वो यूज़ कर रहे हैं, या आप समझते हैं उनको ज़रूरत है या उनको ज़रूरत नहीं है? प्लीज़. जी, ज़रूरत तो एक्चुअली सबको ही है. देखिए, हम डेटा एनालिटिक्स को और डेटा एनालिसिस को थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे. एनालिसिस जो होता है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होता है, और एनालिटिक्स जो है वो प्रेडिक्शंस होती है फ्यूचर के ऊपर. ये दुनिया आप प्रेडिक्शंस के ऊपर चल रही है. अगर आप जाने देखें तो दुनिया में आजकल एजेंटिक एआई, विच इज आई कॉल इट ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स का कंसेप्ट आ चुका है. तो हर कोई उसके पीछे भाग रहा है. मगर अगर उसको हम देखें तो दुनिया एजेंटिक एआई और एआई को सक्सेसफुली तो अभी तक खैर नहीं कर सकी. दे आर देयर 10-20%, बट बिहाइंड इट इट्स अ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलप्ड कंट्रीज में जो, अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से सोचूं और थोड़ा सा वन सेंट डाल सकूं, तो दुनिया में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है और प्राइवेट सेक्टर जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अपने स्टार्टअप्स को आगे लेके जाता है. सो इट्स अ मिक्स ऑफ एफर्ट बोथ बाय गवर्नमेंट एंड बोथ बाय प्राइवेट सेक्टर. अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद बिल्ड करें तो आरओआई मीट नहीं होगी. मैंने इसे आरओआई मीट नहीं होगी, इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती है. उसमें डेटा सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आपने क्लाउड पे डेटा रखना है, सारा क्लाउड तो बैठा हुआ है यूएस में. इनफैक्ट यूएस में नहीं, यूरोप में भी है, सिंगापुर में भी है, अभी तो AWS मलेशिया में भी आ गया है, मगर ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर होगा. लेट्स से पाकिस्तान / डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. तो इसमें डेटा सॉवरेनिटी बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अब हम मिसाल लेते हैं, अगर आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन नेम बिग कंपनीज इन पाकिस्तान व्हिच आर इंटरनेशनल कंपनीज, लेट्स नॉट टेक द नेम. They might not be hosting their data in Pakistan because there are no data centers in Pakistan. So they end up putting it into the US, right? Now, there are a lot of challenges come into it. अब आप आ जाएं स्टार्टअप कंपनीज के ऊपर. अब स्टार्टअप कंपनीज आएंगी, वो अपना डेटा यूएस में रखेंगी, फॉर एग्जांपल यूएस या यूरोप, मगर उनको रेगुलेटरी बॉडी ऑफ पाकिस्तान सेज यू कैन नॉट टेक द डेटा आउटसाइड. तो ये चैलेंजेस बहुत सारे पाकिस्तान में रह के फेस करने पड़े, मगर देयर इज ऑलवेज वे आउट. जी अच्छा, ये मुझे बताएं मुस्तफा साहब कि जो एथिकल एलिमेंट आता है बिग डेटा में, डेटा के सराउंडिंग, तो आप क्या समझते हैं कि एथिक्स को कितना फॉलो करना चाहिए, या इसकी ज़रूरत है, या आप समझते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है? मुस्तफा साहब. नहीं जी एथिक्स देखें, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा. देयर इज स्ट्रक्चर डेटा. स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है कि जब आप एक कस्टमर को रजिस्टर करते हैं, कस्टमर की आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, नेम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर डेटा के ज़मरे में आता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता. मगर जहां अनस्ट्रक्चर डेटा आ जाता है, वहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको एथिकल बाउंड्रीज को ध्यान में रखना पड़ता है. इसमें प्राइवेसी, इसमें और बड़ी सी चीज, बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं जो कि एथिकल बाउंड्रीज के अंदर आती हैं, और रेगुलेटरी बॉडीज
do tell us, do confine us to follow all those things. तो पाकिस्तानी, अगर आप, मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात करूंगा, तो अगर आप, मैं थोड़ा टच बेस करना चाहूंगा. नॉर्मली पाकिस्तान का परसेप्शन थोड़ा बहुत नेगेटिव, थोड़ा तो नहीं है, बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेट किया गया है ग्लोबल लेवल पे. व्हेन आई से नेगेटिव, आई वुड से हाईलाइट नहीं किया गया. मगर ऑन द ग्राउंड इफ यू आस्क मी, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, खास तौर पे आप नस्ट, कॉमसेट, फास्ट, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनको उठा लें, तो दे आर प्रोड्यूसिंग अ ट्रेमेंडसली गुड टैलेंट, IT टैलेंट, स्पेशली इन डेटा साइंस फील्ड. मैं जहां भी जाता हूँ, चीफ डेटा साइंटिस्ट पाकिस्तानी लगा होता है या लगी होती भी है. सिंगापुर में एक कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी आप हमें थोड़ा इसके ऊपर बताएं, तो मैंने बताया, पूछा कि जी आपका अपने चीफ डेटा साइंटिस्ट को ले आए, उनसे डिस्कशन करूं. तो शी वाज अ पाकिस्तानी. इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी. It was a happy surprise for me, right? A very positive one. So people are there, but again, we have to go towards the masses. We are competing with very big countries around the globe. Maybe I'm not sure whether you have a question or not, that service oriented and non-service oriented. तो ये एक बड़ा पेन पॉइंट है जो कि हमें एज अ पाकिस्तानी we should look into this matter. थैंक यू मुस्तफा साहब. ये थे मुस्तफा साहब ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया. इन्होंने डेटा साइंस पे बात की, बहुत अच्छी बात इन्होंने की. देखिए, इसको समझने के लिए आपको UN के जो गोल, हमने अब जो कोर्सेज शुरू किए उसमें आपको आना होगा. उसकी मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप जाएं airybglobal.com से मालूमात ले सकते हैं. इसके अलावा sustainablepk.com से इसकी आप मालूमात ले सकते हैं. ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो LMS पे होगा. आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होगी. आप अपने घर पे बैठ के अपने टाइम पे आप LMS पे इसको स्टडी करेंगे. इसका सर्टिफिकेशन जो है वो आपको ऑफ कोर्स AIRB ग्लोबल और CIT सेंटर की तरफ से होगा. और इसी इंफॉर्मेशन को लेके आप अपने एकेडमिया में जा सकते हैं, अपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और ज़ाहिर है UN के इन गोल्स को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फे से जब वापस आएंगे तो हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ हमारे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं. थैंक यू. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय AIRB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स. अब हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे डॉक्टर हफीज़ुर रहमान से हम बात करेंगे गोल नंबर 9 पे, और उनकी जो स्पेशलिटी AI है उस पर हम बात करेंगे. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब अपना तारुफ कराइएगा पहले. जी, थैंक यू सो मच जिनाद साहब फॉर हैविंग मी. आज मोहम्मद इकबाल साहब का शुक्रिया, AIRB ग्लोबल का शुक्रिया, बार जाफरी साहब का शुक्रिया. मेरा नाम डॉक्टर हफीज़ुर रहमान है और मैं CEO हूँ IT सोलेरा, एक IT कंपनी का, जो कि CIT सेंटर के साथ भी रजिस्टर्ड है. और बाकी हम लोग की स्पेशलिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है SDG 9 के साथ. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, गोल नंबर 9 को जब हम स्टडी किया, जो हमने देखा, तो ये एक चीज़ें सामने हमारे आई कि जब तक हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को अपने जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो काम है, अगर उससे हमें अलाइन नहीं करेंगे तो शायद तरक्की उस तरह हमें नहीं मिल सकेगी जो हमें चाहिए. तो आप क्या समझते हैं AI और IoT को कैसे हम इससे लिंक कर सकते हैं? बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है. सबसे पहले हमने ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो किस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी को या कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है. देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, वो आपको तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है, जबकि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उसका क्विक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. तो सबसे पहले तो हमें हर सेक्टर को एवेल्युएट करना चाहिए. एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी है. उसके बाद हमने उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT बहुत जल्दी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे IoT सेंसर्स हैं, सॉइल मॉइस्चर के लिए कर सकते हैं, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए. और उसके ऊपर फिर एल्गोरिथम्स लगाए तो आपको इरिगेशन या जिस तरीके से आपकी GDP का मेजॉरिटी जो पार्ट है वो काफी सारा हिस्सा
آپ کے ایگریکلچر سے آ رہا ہو. تو اگر ہم اس کو مزید بہتر کر لیں تو مزید آپ کے ایگریکلچر کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آئی او ٹی سینسرز مزید بہتر کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کی جو ییلڈ ہے وہ مزید ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں. پہلے سے آپ کو مشین کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس مشین کی جو لائف ہے یہ اتنے عرصے کے بعد ختم ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسے ڈیفیکٹس ہو جن کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کل کر سکتا ہے, یعنی کہ پہلے سے بتا دے. پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ اے آئی کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اور آئی او ٹی سینسرز ہیں, جو سینسرز آپ کو ایگزیکٹلی جس بھی ڈومین میں آپ یوز کریں, ہیلتھ میں کریں, ٹیکسٹائل میں کریں, ایگریکلچر میں کریں, مینوفیکچرنگ میں کریں, انرجی کے اندر کریں, اسمارٹ میٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جب ہم اتنا کچھ آئی ٹی میں ہم کر رہے ہوں گے تو پھر اس میں سرٹ کی جگہ فوراً بنتی ہے, تو تھوڑا سرٹ کا بتائیے گا کہ سرٹ واٹ از سرٹ اینڈ اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں ہم. دیکھیں, سرٹ جو ہے وہ سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے جو کہ پاکستان کی نیشنل سرٹ بن چکی ہے. اب وہ سیکٹوریل سرٹس بنا رہے ہیں. سیکٹوریل سرٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارے کی, فار ایگزامپل آپ کی سی آئی ٹی سینٹرز ہیں, اے آر وائی کی, جتنے بھی آپ کے بینکس ہیں, اسکولز ہیں, ان کی اپنی اپنی سرٹس ہوں. اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اٹیک سے پہلے, سائبر اٹیک سے پہلے وہ پہلے سے ریڈی ہو. جس طرح آپ کے ریسکیو 1122 والے کہہ لیں نا, جو آپ کی آگ بجھ جاتے ہیں, یا کوئی بھی 15 جس طرح پولیس کو فون کر رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انٹرنیٹ کی دنیا میں جو سائبر سیکیورٹی کو ایمرجنسی میں رسپانس کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں, وہ سرٹس کہلاتی ہیں. تو اب نیشنل سرٹ پاکستان کی بن چکی ہے اور وہ مزید سیکٹوریل سرٹس بنا رہے ہیں جو ڈفرینٹ اس میں کام کریں گے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے 3 جنگیں دیکھی ہیں, رشیا یوکرین کی پہلے, اس کے بعد پاکستان انڈیا کی, پھر اسرائیل اور ایران کی. اس میں سب سے زیادہ جو اٹیکس ہوئے ہیں, جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں انڈسٹری 5.0 میں, وہ سائبر اٹیکس ہوئے ہیں. ایران کی جنگ میں بھی ایگزیکٹ اسرائیل نے ان لوکیشنز کو ٹارگٹ کر کے سب سے پہلے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو ان کے مین لوگ تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی لوکیشن کمپرومائز ہوئی تھی. تو ہمیں کریٹیکل انفراسٹرکچر کے لیے سرٹس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور نارمل جو آپ کے جنرل پبلک ہے, ان کے ساتھ اتنے اسکیمز ہو رہے ہیں, آئے دن اسکیم ہوتا ہے, کال کر کے ان سے کوڈ مانگ لیا جاتا ہے, ان کو لنک بھیج کر کبھی کہتے ہیں جی چلو پاکستان سے آپ کا انعام نکلا, اس پہ کلک کریں, وہ کلک کرتے ہیں, بیک اینڈ پہ سارا کا سارا ڈاٹا ہیکرز کے پاس آ جاتا ہے. تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ. تھینک یو ڈاکٹر حفیظ, ہم نے آپ کو زحمت دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر حفیظ الرحمان اسلام آباد سے, وہ یہ بات کر رہے تھے دا امپورٹنس آف اے آئی اینڈ آئی او ٹی, اور کس طریقے سے ہم اے آئی اور آئی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں. ہم وقفے پہ کے بعد آئیں گے, اسی میں ہم بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں آؤ مل کے بنائے پاکستان. اسی پہ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے یہیں سے بات شروع کریں گے. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے آؤ مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. بات ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کو سمجھنے کا دور ہے. اور ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نے سید بادشاہ صاحب سے بات کی تھی کہ یہ بتائیں کہ چیلنجز کیا ہیں پاکستان کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے جو شاید پبلک سیکٹر کرنے میں کوئی ایشوز ہیں. سر چیلنجز بہت زیادہ ہیں, یعنی ماؤنٹینز آف چیلنجز ہیں, مگر ایسے نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے, ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. میں صرف 3-4 چیزوں میں فوکس کروں گا. لائن تو بہت بڑی ہے مگر اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سب کو دیکھ سکیں. تو میں ایک تو تھریٹس سب سے پہلے دیکھیں گے, اس کے بعد انفراسٹرکچر, اور اس کے بعد گورننس. 3 چیزوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تھریٹس دیکھیں میں سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں, سائبر سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں, فراڈز ہیں, ڈیجیٹل فراڈز ہیں, اور آپ کے ڈیٹا پرائیویسی ایشوز ہیں. ان سب کے لیے بھی ہمارے پاس افیکٹو ذرائع نہیں ہیں. کافی حد تک ہم چیزیں ایڈریس کر رہے ہیں, مگر اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہر آئٹم پر. انفراسٹرکچر میں ہمارے پاس ویک ڈیجیٹل اور پاور انفراسٹرکچر ہے, نیٹ کا اور پاور کا. کہیں کہیں جہاں آپ کے مثال طور پہ سینٹرز ہیں آپ کے, وہاں تو آپ اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں. جیسے آئی ٹی آپ کے کیوبز ہوتے ہیں, آپ کی
ہبز ہوتے ہیں, IT ہبز ہوتے ہیں, ان میں تو آپ اچھا کر لیں چلیں چھوٹی لمیٹڈ جگہ پہ, مگر ان جنرل ماسز تک پہنچانا, کیونکہ آپ کو بڑے اس کو اسکیل پہ کرنا ہے, تو کامن پرسن تک پہنچانے کے لیے آپ کو ان جنرل اپنا پاور اور انٹرنیٹ انفراسٹرکچر بہتر کرنا پڑے گا, جو کہ ظاہر ہے اسٹیجز میں ہوگا, سلولی ہوگا, مگر ایٹ لیسٹ ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ نظر آنی چاہیے کہ صاحب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ لیٹس سے 2 سال میں 5 سال میں ہم یہاں اچیو کر لیں گے اس کو. تیسری چیز آتی ہے گورننس اور ریگولیشن پہ. گورنمنٹ کا جو فوکس ہے نا وہ پالیسی میکنگ, گورننس اور ریگولیشن پہ ہونا چاہیے, نہ کہ چیزوں کو رن کرنے پہ ہونا چاہیے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو نا شاید پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے یا ان کے پاس کوئی اور پروگرامز نہیں ہے تو اس طرح وہ اس کو اپنی کیپیبلٹی اور اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو خود رن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ساری دنیا میں ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چیزیں رن نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی یہ فیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے ابھی آپ اچھے نوٹ پر ہیں, پروگریس ہوئی دکھائی ہے آپ نے, اس کو آپ ٹرانسفر کریں پرائیویٹ ہینڈز میں اور خود پالیسی, ریگولیشن اور گورننس پہ زور دیں. اس کو اسٹرانگ اچھا مجھے بتائیں کہ گورننس یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ کس چیز کی ایڈمنسٹریشن؟ جو بھی پروجیکٹ آتے ہیں یہاں پہ, جی چاہے وہ پبلک سیکٹر کا ہو یا پرائیویٹ کا ہو, پرائیویٹ تو ایک سمجھ میں آتا ہے, پبلک سیکٹر جو ہے تو آپ پھر وہ کس ایریا میں زیادہ کام کریں؟ فنڈنگ تو دیکھیں گورنمنٹ کی اگر ہے تو فنڈ اس کو کنٹرول کرے گا, ظاہر جو پیسے دے رہا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا, یا باہر کی فنڈنگ ایجنسی ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گی. مگر ایگزیکیوشن جو ہے نا, ذمہ داری ایگزیکیوشن کی وہ پرائیویٹ ہینڈز میں ہونی چاہیے, وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا ایک مجھے بس کہتے ہیں کہ آخری آپ کیا ایڈوائز کریں گے اسٹوڈنٹس کو؟ جی یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جی اسپیشلی جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمت نہ ہاریں سب سے پہلے تو. ٹھیک ہے, مسائل بہت ہیں, ظاہر ہے فائنینشیل برڈنس بھی ہے بہت لوگوں کے اوپر, مگر یہ کہ میں خود اپنی مثال بھی اگر لوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی رائے کھولتا ہے وہ. ٹھیک ہے, ہم کو بھی اس بات پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمت نہ ہاریں اور ہم چلتے جائیں, اپنی کوشش پوری کریں. ٹھیک ہے, رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ انشاءاللہ خود آئے گا, مگر اپنی کوشش پوری کرنی ہے, آپ کو پوری محنت کرنی ہے. میں اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوں, میں آج کل کیونکہ ٹیچنگ میں انوالو ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کا فوکس تھوڑا سا آؤٹ ہے. وہ ہوتا ہے تیز ماشاءاللہ بہت ذہن بہت اچھے ہیں, مگر فوکس ذرا آؤٹ ہے. فوکس نہیں ہے کہ اسٹڈیز پہ یا کچھ اچیو کرنے کے لیے, تو اس پہ تھوڑا سا فوکس لے آئیں کہ بھئی اپنا آپ انجوائے بھی کریں, اپنا ٹائم, اپنا آپ کی ظاہر ینگ ایج ہے, آپ کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے, مگر جو ٹائم آپ کا ایک فکسڈ ہے 5-6 گھنٹے روزانہ یا 8 گھنٹے جو بھی آپ کا فکس ہے, ایک ٹائم فکس کر لیں, اس میں اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں اور اس میں دن بدن ہر دن آپ کا پہلے دن سے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ گول ہونا چاہیے ہر اسٹوڈنٹ کا, تو انشاءاللہ وہ سکسیسفل ہوں گے. یہ تھے زاہد بادشاہ صاحب, آپ کا صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور میں ایئر وائی گلوبل کا اور CIT کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ موقع دیا انہوں نے, اور جناح صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے بہت اچھا موقع دیا, اور انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے, آپ کا پروگرام میں بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جس طرح ہماری بات ہوئی, جتنے ہمارے شرکا تھے, سب کا فوکس ایک ہی طرف ہوتا ہے کہ آپ اس کو تعلیم حاصل کریں. یعنی آپ جتنا زیادہ آپ اس کو لرن کریں گے اتنا ہی آپ ارن بھی کریں گے, اور پھر اتنا ہی آپ لیڈ کریں گے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ارن لرن لیڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے, تو پہلے آپ لرن کریں, پھر ارن کریں, پھر لیڈ کریں اس کو. اسی کے لیے یہ پروگرام جو عوام مل کے بنائے پاکستان, اس کا ویژن یہی ہے کہ آپ جو SDGs کے جو کورس ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل کریں. اس کی معلومات کے لیے آپ airybglobal.com کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ sustainablepk.com پہ جا سکتے ہیں, وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. یہ جو کورس ہے, یہ کورس جو پورے 17 گولز UN کے اور ایک 18واں گول جو ابھی ناسا نے اناؤنس کیا ہے, اور جلد اس کو UN بھی ہوپفلی اس کو اناؤنس کرے گا, جو اسپیس فار آل ارتھ اینڈ بیونڈ کے نام سے, تو اس پہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا جو کہ AIYB گلوبل اور CIT سینٹر کی طرف سے ہوگا, اور یہ اس انفارمیشن کے ساتھ جو انفارمیشن آپ کو ڈیلیور ہوگی آپ LMS پہ اس کو حاصل کریں گے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ. اٹ مینس کہ آپ اپنے فارغ اوقات میں اس کورس کو پڑھ سکتے ہیں, اپنے گھر میں اس کی تیاری کر سکتے ہیں, اور اس کے جو 20 آورس کے ٹیوٹوریلز ہوں گے وہ آپ کے نیئر بائی لوکیشنز پہ ہوں گے, نیئر بائی CIT سینٹرز پہ ہوں گے. وہاں پہ بھی آپ جا کے انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں. جو بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم درپیش ہو آپ اس پہ ان پہ بات کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کے بعد
हम सबका यही एक ड्यूटी है, आपकी भी, मेरी भी, हम सब की, कि आप अपने तौर पे तैयार करें। इसके बाद आपका जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो जो जीडीपी है पाकिस्तान का उसमें शामिल हो, ताकि हम जो हमारा जो गोल है कि 2030 तक हमने इन गोल्स को अचीव करना है और फिर हमने अपने आप को टॉप 10 में लेके आना है। इस वक्त हमारी पोजीशन आपके सामने है कि 137 पे हम हैं, हमने इस पे तरक्की करके ऊपर लेके आना है, हमने टॉप 10 में इसको अपने आप को शामिल करना है। जब हम 2030 में ये कर सकेंगे तो हम कह सकेंगे कि हाँ, हमने बनाया है पाकिस्तान। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम जब हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे गोल नंबर 10 पे, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ पे। इस पे हम बात करेंगे, इस पे हमारे शुरा आके बताएंगे कि हम किस तरीके से रिड्यूस इनइक्वालिटी पे हम काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले हमेशा हम जो कहते हैं कि आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, एक मजबूत, एक बेहतर, एक सस्टेनेबल पाकिस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।